جس نے حضور کو سجاندا ہے تو معلوم ہوا قبر میں بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، سجاندا بھی ہے۔ حدیث پیش کی ہے، کوئی آپ نے کوئی گل نہیں کی جنہیں سامنے پیش ہو رہی وہ مالک یوم الدین کی جواب دے گا، کسے ملا ملوانے سے کسے میرا سی کم نہیں ہونا، قبر وچ کم ہونا تے مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے چنگی برکت ہو جائے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج نویں بازیاں آ رہیاں جڑے دسدے اج نویں باریاں ماریاں نے جدو باغ خزانے وال کھولے آخری میرا جدو مل گیا لو جدو باغ خزانے بول بولو جدو باغ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مال اڈاریاں محمد بوٹیا جھوٹا جج سارا کملی والے دیاں سچیاں یار رس کرنا پیا میرے وزیر کمرے پہ کام میں ہونا ہے تو رس کرنا پیا حدیث کے رش کر لگا توجہ نہ لگا پھر کی ہوں گے حدیث یہ بھی حدیث پیش کر دوسری پیش کر گا جب تفکر کرے واپس ہو جائے تو امام اللہ نے فرمایا جب وارث واپس ہو جائے وہ مردہ جڑے انہاں کے ترن کی جو جتی نہ آواز پیدا ہوتا ہے 40 قدموں تک آواز بھی سنتا ہے 40 قدموں تک جتی دے ترن دا سنتا پڑھنا کے طریقے ہو جائے نہیں کو سنتا جواب بھی دیں سن دیں آؤ میں دوسری حدیث پیش کر جانا حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے ہاتھ کٹوا دی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اج نہیں جب تک زندہ ہوا اپنی گل کا زمادار کامل حدیث دے تو میں حدیث پڑھانا وا میرے کتب خانے موجود ہے توجہ فرمانا سرکار امیر المومنین مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم جس نے جانتے میں بقیع قبرستان میں جگہ فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع اب موجہ بول گیا کہتا وعلیکم السلام یا امیر المومنین حضرت مولا مرتضی شہنشاہ ولایت بھی بقیع قبرستان سے گئے فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع توجہ سن حضرات السلام علیکم یا اہل البقیع اب مردہ بول پیا اندر وعلیکم السلام یا علی نالے علی نال گلی پہ گئے اندر علی رسیسے نو اندر دیا خبراں دینے ہیں تو سن باہر دیا خبراں دے دے علی مرتضی نے فرمایا تواڈے ویلے تقسیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہو گیا تے مردہ اندر بول پیندا ہے حضور جڑی نیکی کیتی او دا جزا پہ پانے فلانا اے مرتبہ اے گل تے کچھ ہو نہ دیا اکھاں تھلک کے رکھارے پیا گئے نے مردہ بھی نال گلاں کردا پیا تے مردہ گل ہویا مردہ سندا بھی ہے مردہ جواب بھی دیندا جی عام مردہ پھر ہو جو مسلمان والو مرض کرنا پیا کسی مومن پوچھ لو میاں جی قبرستان جائیے تو کی پڑھیے پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل القبور 500 سال یا 1000 سال پرانا گراں ہوئے ہوئے پنڈ ہوئے سمجھو نا
تھی کیا بس وہ 500 سال 1000 سال پرانی وہ بندے نے ڈیرا آیا اولاد کبھی 10,000 کی قبر بن گئی ہوں اتنے کولوں بھی لنگے تو مسلمانوں کا قبرستان ہوئے تو نبی آتا پیا تھی آخو السلام علیکم یا اہل القبور اور وہ سنتے بھی نہیں تو جواب بھی دیتے اتنے کوئی مسئلہ کر کے ہے تو نبی کی آتا پیا السلام علیکم یا جڑا 10,000 بندے یا آخے ہے کوئی مفتی جڑا وہ فتوا لائے السلام علیکم یا اہل القبور 10,000 بندہ آئے قبرستان نبی کی پہ فرمایا وہ جب چپ کر کے نہ لنگ جاؤ آخو السلام علیکم یا اہل القبور قبر والو سلام علیکم یا اہل القبور جڑا لکھے یہ حدیث سے جڑا عمل کرے کافر ہو جائے جڑا 10,000 بندے ہوئے ماسیاں چاچے تائے مامے پھوپھیاں پوتا پردادا انہاں نوں یاد آندا پیا السلام علیکم یا اہل القبور ہے تو مفتی میں نہ 7 بار جنم نہیں ساری عمر جمدا رہے نہیں لکھے گا اے دے کفر دا فتوا نہیں اے نہ عام بندیاں نے یا اہل القبور کیا بندہ مشرک نہیں تے یا رسول اللہ کیا تمہیں مشرک ہو جائے اتنے لکھو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک راہگیر مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا کہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ الفاظ کہنے سے ان شرع فیصلہ صادر فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے مشرک ہے مولوی کے ہوش سک جان کے کلمہ بھی سیاحیاں خشک ہو جاتی کوئی مان نہیں جمیا جڑا کفر کو شرک کا فتوا لا ہوگا کیونکہ نبی آندا رہے السلام علیکم حکم نبی دائے پھر علی آخیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر حضرت عمر فاروق نے آخیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر نبی خود قبروں پہ جا کے السلام علیکم یا اہل البقیع اے یا کہنا نبی دی سنت صحابہ دی سنت ایک قرآن بھی یاد کر دے کوئی مانگا نہ کہ آخر جی مردے بھی یاد نہیں کہنا چاہیے ایک کہ جیڑا یا آکھے وہ کافر جیڑا قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور وہ بندہ کافر ہے ایک ہاتھ کر دو قرآن کے مذہب کسی دا نہیں قرآن کے مذہب سنی آ رہے کسی صحابی دا قول کر دو نبی دی حدیث کر دو نہیں بتا سکتے ہائے ہائے صرف اہل سنت کا عقیدہ قرآن حدیث میں آج ہی طرح کر رہے مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا حضرت عمر فاروق نے یاد کیا ذرا اذان ایک قرآن کی آیت پڑھ دے جڑا آکھے پہ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا بندہ مسلمان نہیں تے جے 10,000 بندے نوں یا کیا بندے دا بے ایمان نہیں ہوندا تے رسول کو یا کہ کیویں بندہ کافر ہو گیا مگر ایک بات یاد رکھو ان کا مذہب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے قرآن و حدیث میں صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ تو سارے انگریز دے کھڑے ہیں لگے آخری بات عرض کروں گا توجہ فرمانا تھا سیدنا فاروق اعظم میں بخونا ممبر تے یاد گاندرا قابل گورے حضرت ساریہ جانے پر حضرت عمر فاروق ممبر کو یا ساریہ ہزارہ میل دور جنگ ہوندا پیا نبی دے ممبر تے بہ کے مدینے شریف دے وچ عمر فاروق یا پہ آندے ہے کسی مولوی کی جوڑ معلوم ہے یا کہنا پوری بات نہیں یہ تو صرف حضور دے نام تو خناس چڑھ رہے
میرے نبی پاک کے نام تو چڑھ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے مل کے لو مٹ جائیں گے آداب مٹ جائیں گے آداب تیرے مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے آداب تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی فرمایا کہ سارے زندہ نے سادے نبی صدیق شہید صالحین سب زندہ نے بولو بزرگوں نے دین کے مزاج سے جانے وہ جانتے نہیں پچھانتے نہیں سیاحتے نہیں انہوں نے پتا ہے میں کہ تیرے جڑے جو قابو آئے ہوتے ہیں انہوں نے پتا لگتا سارے ٹھیک ٹھاک ہوتے وہ لڑا کرایا ہوتے ہیں تو انہوں نے پتا کیتا نہیں لڑا ہی پی جاتا بڑے ہو کے پر کے آتے ہیں کیا مٹانے والے میں کیا آؤں کام مکے وردی کا رولا بھی لا ہی جائے بڑا ہو کے پر کے آتے اللہ کیا مت آنے والی ہے مزہ ہوں ہڑتال کریے نہ کیا مطلب وردی کا رولا تو میرے نہ کہ شاہ جی تا وردی کا مطلب کی خیال ہے میں کہ پہلے میرے دسو ہے کہ رولا بھی وردی کا آگے جی مولوی آدھے پرویز مشیر وردی لا وہ نے نہیں لانی میں کہ پھر میں کہتے تو مولوی بنی ساڈا فائدہ ہی فائدہ میں کہ جی وہ لے گی تا بھی خوش وہ نہ بھی لے گی تا بھی خوش میں کہ ساڈا فائدہ ہی فائدہ ہے جی تو وہ نہ بھی لے گئے تا خوش تو جی وہ لے گی تا خوش میں کہنا مولوی نے لانی یہ میں تمہیں دینا پوری وجہ میں دس دینا جہے بندے اج لنٹر بھی تھی پوانے ٹھیکے سے ٹیم آؤں پوری وہ پا کے رہ پی وہ مولوی نے جی ٹھیکے سے ٹورنا میں صحیح تو بھائی دو صوبوں میں حکومت اگر حکومت جائے تو ان کی دو صوبوں کی حکومت ختم ہوتی ہے میں گل کر یعنی یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں نا یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں دو صوبوں میں حکومت اگر حکومت جاتی ہے تو ان کی حکومتیں بھی جائیں دو صوبوں میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے عروج کا وقت ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حادثہ ہے جو ان کو سیٹیں مل گئی ہیں نیکسٹ الیکشن کے کوئی سیٹ نہیں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ تو ڈبل گیم کر رہے ہیں اصل بات ہے کہ جو اصل اپوزیشن ہے اسے آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ کردار خود کر کے قوم کی آنکھوں میں دھول یہ بچو جمہورے والی سیاست ہے وہ لڑے گا میں لڑا گا دودھ بڑا پیلی میں دودھ بڑا پی رہا ہوں وہ کوڑا بڑا بڑی کوڑا یہ تو بچو جمہورہ ہے سیاست نہیں نہیں مانتے بالکل یہ تو ٹانگے کی سواریاں نہیں نا گرانا پرویز مشرف نے وردی کا رولا پائی رکھ 2 پا 3 پا 4 پا 8 7 ایڈو پا جب گرمی لگی ملا آج پرانے بندے نے سردی ہونی تو اتنے کرتا ایک اور پا لینا اور سردی لگنی اور کرتا پا لینا اور سردی لگنی اور کرتا اتنے پا لینا اس طرح صدر پاکستان بھی وردی اتنے ایک اور وردی پا دوجی پا تیجی پا جنیاں پہنچ کیونکہ سردی نے کرتا پہ مضبوط آدمی نہیں ہے ایک بات پہنو وردیاں 10 پہنو ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر ایک بات یاد رکھو مشروط ہمارے اکابر کا جو حکم ہے جیسے کہ اعلان ہوتا رہا سنیے میں کہتا ہوں پرویز مشرف ایک وردی نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 پہن مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر اس شرط پہ اور پھر ہم دیکھیں گے تیری وردی کی طرف کون دیکھتا ہے مگر مشروط وردی پہن اور نظام مصطفیٰ کا دفاع مقام مصطفیٰ کا تحفظ کر تیری وردی کی ہم حفاظت کریں گے اگر یہ نہ کریں تو جیسے دیگر یہ ہے خدا تمہیں بھی نہیں جائے ہمارے ہمارے بہنوں اینا وردی رہنی اینا دی اوقات بھی نہیں
یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ہے، مگر یاد رکھ لو ہم مولوی ہیں، اگر صحیح رہے تو وقت پہ باندھ دیتے، گڑبڑ ہو جائے تو آؤٹ آف ٹائم، جدو ٹائموں پر ٹائمیا بانگا دین نہیں ہے نا وہ کم خراب ہو جاتا اگر ایک مشورہ دیتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان کو، سنو کلو من علیہ فان، ہر چیز میں جامع فنا پینا ہے، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی ایوب، کبھی مغلوب، کبھی ذوالفقار، کبھی تختہ دار، کبھی زیاد، کبھی ٹھاک، کبھی وزیر، کبھی اسیر، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی لیاقت، کبھی ہلاکت، جاؤ گے تم بھی، تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا، تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس وقت چند چمچے تمہارے قریب نہیں ہوں گے، میرے چمچے میرے قریب نہیں ہوں گے، تیرے چمچے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب جاؤ گے تو تاریخ کا قلم، آنے والی نسلیں منہ چھپاتی پھریں گی کہ کوئی کہے کہ یہ ہمارا ہے۔ ایسا کردار ادا کرو کہ لوگ سینہ تان کر کہیں کہ وہ ہمارا ہے، اور وہ کردار ایک ہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا ترقم، جو جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ ہے، مرکزی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر یہ، اور اس کے بعد ورنہ تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آگے چلیے، اور پھر پاکستان مضبوط بھی نظام مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا۔ سنیے میں آپ کو عرض کروں، اس کی وجہ کہ آج بلوچستان، کبھی پختونستان، کبھی جی ایس این، کبھی کوئی بات، ایک رشتہ ہے مسلمان کا کلمے کا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انگلستانی ہو، ہندوستانی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ فلسطینی ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، جب پاکی ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کو توڑو گے، کوئی افغانی ہوگا، کوئی انگلستانی ہوگا، کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، سردی ہوگا، بلوچی ہوگا، پنجابی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کوئی مضبوط کرنا چاہے، پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر بھی اسلام نظام مصطفیٰ کا نفاذ اب ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ اللہ رسول کا باغی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ، ہمارے آباء و اجداد کی دعائیں جنہوں نے پاکستان بنایا، اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بزرگوں شیخ غزالی ازمان، اب یہ جانیں اور الحمدللہ آپ کوئی بات حرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ۔ کا تعمیل ارشاد سے ہوگا چند منٹ شاہ صاحب کی حکم پر کچھ عرض کر کے انشاءاللہ پھر ختم شریف پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔